رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت. اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزل عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا.
فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم. آپ سب کو آج کی یہ شب مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کی یہ شب ایک روایت سے 7 رجب اور ایک روایت سے 4 شعبان دونوں ہی منائی جاتی ہیں. تو آج بھی بہرحال ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام کی ولادت منائیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر میں خوشی کا سما ہے. تو ہم بھی یہاں جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہمارا ماننا یہی کہ ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غم منانا ہے. تو بہرحال آپ سب یہاں آ گئے ہیں. میں ملتمس ہوں ہر اس شخص سے ہر اس برادر مومن سے کہ جو باہر بیٹھے وہ یہاں فرش ولا پہ تشریف لے آئیں تاکہ میں محفل کا باقاعدہ آغاز جو حدیث قصہ سے ہو چکا ہے اب منقبت خوانی کا آغاز کریں گے. ہم ہمارے نونہال بچے انشاءاللہ آپ کے سامنے نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. جب تک ہمارے ناظم حقیقی حسنین عباس بھائی بھی بس رستے میں ہیں, ٹریفک میں پھنسے ہیں, بس وہ بھی پہنچ جائیں گے, اور باقی دیگر مہمان جو ہمارے منقبت خواں پڑھنے والے ہیں, عمران نذیری شاعر, اور علی حسین اے وی ڈی, اور ایک سینئر منقبت خواں شبر مصطفیٰ, انشاءاللہ یہ لوگ بھی اب سے کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے. ہم بہرحال اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے نونہال منقبت خواں ماسٹر ذکی عباس سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل شاہ مرداں شیر یسداں قوت پروردگار, شاہ مرداں شیر یسداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, منقبت پرتا ہے تیری, منقبت پرتا ہے تیری, رب اکبر یا علی, اللہ اکبر یا علی, اللہ اکبر یا علی, اللہ اکبر یا علی. تیری ٹھوکر میں فنا ہے, تیری ٹھوکر میں بقا, تیری ٹھوکر میں فنا ہے, تیری ٹھوکر میں بقا. مردہ کر دیتی ہے زندہ, مردہ کر دیتی ہے زندہ,
اکبر یا ولی اللہ اکبر یا ولی اللہ اکبر یا علی دیکھ کر عباس کو صفین میں لڑتا ہوا دیکھ کر عباس کو صفین میں لڑتا ہوا خود علی کہنے لگے خود علی کہنے لگے اللہ اکبر یا علی اللہ اکبر یا علی اللہ اکبر یا علی اللہ اکبر یا علی جنتیں اپنی بنا کر بیچتا ہے شہر میں او جنتیں اپنی بنا کر بیچتا ہے شہر میں یہ ہے تیرے آٹھویں یہ ہے تیرے آٹھویں درجے کا نوکر یا علی اللہ اکبر یا علی اللہ اکبر یا علی اللہ اکبر یا علی دو سگی بہنوں کی طرح فاطمہ اور ذوالفقار دو سگی بہنوں کی طرح فاطمہ اور ذوالفقار باتیں کرتی ہیں تیرے باتیں کرتی ہیں تیرے بارے میں اکثر یا علی اللہ اکبر یا علی اللہ اکبر یا علی اللہ اکبر یا علی بر محمد وآل محمد صلوات یہ تھے ہمارے نونہال منقبت خاں ماسٹر ذکی عباس جو بڑے خوبصورت انداز سے مدح مولا کر رہے تھے. یقیناً انہی بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے یہی چراغ جلیں گے تو آگے روشنی ہوگی. ذکر محمد و آل محمد سے متمسک رکھنا ان کے ماں باپ کو یقیناً اس کا اجر ہے اور ہمیں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے تاکہ یہ اسی طرح ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے رہے. میں ایک اور منقبت خاں محمد زہیر سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. محمد زہیر موروی پر محمد و آل محمد صلوات. ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس کربلا میں ابو طالب نظر آئے عباس ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس مجھ پہ شبیر کا یہ حسن کرم تو دیکھو مجھ پہ شبیر کا یہ حسن کرم تو دیکھو میں نے حیدر کو پکارا چلے آئے عباس ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس پنج تن ناز اٹھاتے رہے زینب کے صدا پنج تن ناز اٹھاتے رہے زینب کے صدا اور زینب نے تیرے ناز اٹھائے عباس ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس کم سے کم ملتا ہے رتبہ اس حر کے جیسا کم سے کم ملتا ہے رتبہ اس حر کے جیسا جس کو ایک بار کلیجے سے لگائے عباس ہر طرف پھیل گئی
اتنی وفائے عباس، کربلا میں ابو طالب نظر آئے عباس، ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے اس محفل کے، اس جشن کے ناظم حقیقی ہمارے آپ کے ہر دل عزیز حسنین عباس صاحب یہاں آ چکے ہیں۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا میرے برادر بزرگ حسنین عباس صاحب سے کہ مسند ولا پہ آ جائیں اور اپنی مسند سنبھالیں جو انہیں زیب دیتی ہے اور ان پہ زیادہ بہتر لگتی ہے۔ خدا ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ حسنین بھائی میں ان مہمانان کو بلا لوں، اتنی اجازت ہے آپ کی؟ ساتھ ہی ساتھ میں ملتمس ہوں ہمارے شاعر اہل بیت، ہمارے مہمان عمران نیازی صاحب سے کہ وہ عمران نظیری صاحب سے کہ وہ مسند ولا پہ تشریف لے آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایک اور منقبت خاں علی حسین AVD صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں مسند ولا پہ تشریف لے آئیں۔ پھر ایک اور بڑے ہمارے سینئر منقبت خاں پچھلے کچھ 3 4 5 سال سے یہاں نہیں تھے، ان کی جی بس آپ یہی سمجھیں کہ وہ کچھ کسی وجہ، کسی مصروفیات کے باعث یہاں نہیں جشن میں نہیں آ پا رہے تھے یا نہیں پڑھ سک رہے تھے۔ میں انہیں یقیناً سینئر مانتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں ان کا، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ میں ملتمس ہوں شبر مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ مسند ولا پہ تشریف لے آئیں، اور میں ایک اور ہمارے نوحہ خاں منقبت خاں، بلکہ میں انہیں دعوت کلام پیش کروں گا۔ اب پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی بہرحال جو ایک عادت ہے وہ تو عادت ہے۔ ماسٹر زہیر سے ملتمس ہوں کہ یہاں مسند ولا پہ تشریف لے آئیں، اور ایک ہمارے اور نونہال منقبت خاں باقی ہیں زین عباس، میں ان سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ لگا دے جو بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے،
لگا دے جو بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے، جو ہے پہ کر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ آپ سماعت فرمائے تھے ماسٹر زین عباس صاحب کو، اور اب میں ملتمس ہوں محترم جناب محمد زہیر بھیمانی سے کہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں مدح سرائی فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ تمام برادران سے گزارش ہے اگر تھوڑی سی احمد نہ ہو تو سامنے کی جانب آ جائیں، ورنہ ہم سب کو ایسے بیٹھنا پڑے گا، تو تھوڑا سا اگر آپ لوگ آ جائیں گے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے، سلامت رہیں۔ جو مومنین باہر موجود ہیں عرش ولا اس وقت ان کا منتظر ہے، اگر وہ یہاں آئیں گے تو یقیناً اپنی جھولیاں بھر کر لے جائیں گے انشاءاللہ۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ غازی سرکار کی شان میں کلام کے چند اشعار پیش کریں۔ جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام، پھول بن بن کے کھلا حضرت عباس کا نام، پھول بن بن کے کھلا حضرت عباس کا نام، اور ہاں اسی روز فضاؤں میں مہک ہوتی ہے، چومے جس روز ہوا حضرت عباس کا نام، اور میں نے بس ہاتھ اٹھائے تھے دعا کی خاطر، بن گیا حرف دعا حضرت عباس کا نام، اور مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں، ان کو بھی لینا پڑا حضرت عباس کا نام، مشکلیں آ کے میرے پاس
बड़ी मुश्किल में उनको भी लेना पड़ा हजरत अब्बास का नाम, और नाम अब्बास का अब्बास नहीं होता अगर बिल यकीन होता वफा हजरत अब्बास का नाम। और तूर पर आपको मूसा न खिजालत होती, ये हुआ याद न था हजरत अब्बास का नाम। मक़्ते से पहले आखिरी शेर कि मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। मख्ताब की समातों का हदर कि मुझको रेहान मेरी माँ ने सिखाई है ये बात, क्या बस वजीफा हो तेरा हजरत अब्बास का नाम, बस वजीफा हो तेरा हजरत अब्बास का नाम। रेहान भाई की बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। सुभान अल्लाह। रेहान भाई की बुलंदी दर्जात के लिए और एक दुआ सेहत की अपील है। एक 2 माह की बच्ची है, इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, फ़ातिमा। आज की शब की बरक़ात से उसकी सेहतियाबी के लिए, रेहान भाई की बुलंदी दर्जात के लिए, दीगर हाज़रीन महफ़िल के तमाम मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, जो मोमिनीन जहाँ जहाँ परेशान हाल है उनकी परेशानी की दूरी के लिए, और जो बीमार हैं कहीं भी अहले बैत के चाहने वाले बीमार हैं उन सब की सेहतियाबी के लिए मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मैं गुजारिश करूँगा ब्रदर अली हुसैन AVD से कि आएँ और मौला की बारगाह में मदह सराई फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाह सल्लि अला एहतराम अज़ान में जब तक अज़ान कही जा रही है, एक सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के तमाम मरहूमीन के लिए इशाल फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. بر دیگر بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. مدح حاضر میں ایک قطعہ منقبل کے چند شعر. تھا سامنے طوفان کنارہ بھی نہیں تھا. تھا سامنے طوفان کنارہ بھی نہیں تھا. بچنے کا کہیں کوئی اشارہ بھی نہیں تھا. بچنے کا کہیں کوئی اشارہ بھی نہیں تھا. اور سوچا ہی تھا کہ آ گئے امداد کو آباد. سوچا ہی تھا کہ آ گئے امداد کو آباد. میں نے تو ابھی نام پکارا بھی نہیں تھا. میں نے تو ابھی نام پکارا بھی نہیں تھا. صلوات علی محمد و آل محمد. مولا عباس کی منقبت کے چند اشعار. جو حق کے الفت عباس کو ادا نہ کرے. جو حق الفت عباس کو ادا نہ کرے. پھر اہل بیت سے وہ دعوی وفا نہ کرے. پھر اہل بیت سے وہ دعوی وفا نہ کرے. اور کہا لینوں نے بے موت مار جائیں گے. کہا لینوں نے بے موت مار جائیں گے. کوئی بھی حضرت عباس کو خفا نہ کوئی بھی حضرت عباس کو خفا نہ کرے. اور بجز علی ہمیں بتلائیں آپ ایسا نام. بجز علی ہمیں بتلائیں آپ ایسا نام. لحد میں آن کے جنت کو جو روا نہ کرے. اور یہ عقیدے کا شعر. جو لا علاج مریض آئے ہو نہیں سکتا. جو لا علاج مریض آئے ہو نہیں سکتا. ہوائے پرچم عباس شفا
ہوائے پرچمے عباس اور شفا نہ کرے، اور جو بھول جاتے ہوں اپنے ہی گھر کی گلیوں کو، جو بھول جاتے ہوں اپنے ہی گھر کی گلیوں کو، کوئی بھی بھول کے ایسوں کو رہنما نہ کرے، کوئی بھی بھول کے ایسوں کو رہنما نہ کرے۔ اور مقطع سے پہلے آخری شعر، طواف تربتیں عباس میں رہے مشغول، طواف تربتیں عباس میں رہے مشغول، خدا کا حکم ہے پانی کو وہ رکا نہ کرے، خدا کا حکم ہے پانی کو وہ رکا نہ کرے۔ اور مکتب شعر، وہ جس کے دل میں ہے عباس نامور قیصر، وہ جس کے دل میں ہے عباس نامور قیصر، ہو لاکھ سامنے طوفان وہ ڈرا۔ سبحان اللہ۔ آپ سماعت فرمائے تھے محترم جناب علی حسین ایویٹی کو، اور میں گزارش کروں گا برادر جناب ذیشان موروی سے کہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں مدح سرائی فرمائیں برعظمت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ باب الحوائج کی آمد کی شب ہے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ جب سے محفل کا آغاز ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر اتنی ٹھنڈ نہیں ہے جتنی اندر لگ رہی ہے۔ تو بھیا ایک تو ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام کی گرمی بھی کوئی چیز ہے۔ آج جشن منانے آئے ہیں، میں نے سب سے شروع میں کہا تھا، جب کچھ لوگ ہی تھے، میں نے کہا تھا ہمارا عقیدہ یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشی میں خوشی منانا اور ان کے غم میں غم منانا۔ تو آج ان کے گھر خوشی ہے، ہم اظہار تو کریں خوشی۔ بس مزاح کی بات تھی، آپ جیسا سننا چاہیں سنیں۔ اتنے اچھے اچھے اشعار پڑھے اور آپ نے اتنی خاموشی سے اس کا اظہار کیا، تو چلیں جیسا آپ سنتے ہیں ویسے ہی سنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بہرحال 4 مصروں سے آغاز کروں گا اور پھر ایک کلام کے 2 سے 3 اشعار تیزی سے اختصار سے، کیونکہ میرے بعد یہ شبر بھائی موجود ہیں، عمران بھائی ہیں، حسنین بھائی ہیں، سارے موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو سنیں گے۔ میں 4 مصرے مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہ 4 مصریں تو سنے ہی ہیں پہلے۔ چلیے جی، اجازت ہے آپ لوگوں کی، میں پیش کروں، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ عظمت ام البنی میں اور اضافہ ہو گیا۔ جی ہے، یہ حق ہے سننے کا۔ پہلے مصرے پہ آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے تو آپ کو اگلے مصرے کا لطف آئے گا۔ میں پیش کر رہا ہوں، بہت شکریہ حضور۔ عظمت ام البنی میں اور
اضافہ ہو گیا عظمت ام البنی میں، اور اضافہ ہو گیا کہ ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا. جیو اللہم صلی علی محمد. ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا، اور صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھا کہ حملہ ہو گیا. بہت شکریہ. آپ کے کیا کہنے؟ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. چلیے جی، ایک کلام کے چند اشعار ہمارے اور ہمارے صاحبزادے کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ وہ بھی یہی کلام پڑھے گا اور میں بھی یہی پڑھوں گا. بس صرف ایک ڈیفرنس یہ ہے کہ اس نے جو اشعار نہیں پڑھے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس میں. چلیے جی، بڑی تیزی کے ساتھ بہت اختصار سے میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں. ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس، ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس، ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس، ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس. کربلا میں ابو طالب نظر آئے عباس، ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس، ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس. چلیے جی، حسنین بھائی مصرع پیش کر رہا ہوں، مصرع سنیے. مجھ پہ شبیر کا یہ حسن کرم تو دیکھو، مجھ پہ شبیر کا یہ حسن کرم تو دیکھو، میں نے حیدر کو پکارا چلے آئے عباس. طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس، ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس. چلیے جی، آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں شعر. خوب تربت میں، عمران بھائی شعر دیکھیے گا، شعر پیش کر رہا ہوں. خوب تربت میں جمے گی میری ان دونوں سے، میرا عقیدہ ہے جس کا ہو وہ میرے ساتھ دے. خوب تربت میں جمے گی میری ان دونوں سے، خوب تربت میں جمے گی میری ان دونوں سے، جب فرشتوں کو سناؤں گا ثنائے عباس. گھر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس، ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس، ہر طرف پھیل گئی
اتنی وفائے عباس مدحت بنت علی قبر میں کرتے کرتے، مدحت بنت علی قبر میں کرتے کرتے، مدحت بنت علی قبر میں کرتے کرتے، میں جو سو جاؤں تو محشر میں جگائیں عباس۔ حیدری ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس، بالکل آخری شعر آپ کی سماعت ہوگی نا کہ ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس، ہر طرف پھیل گئی اتنی وفائے عباس، صرف نظروں سے الٹ دے گا یزیدی لشکر، صرف نظروں سے الٹ دے گا یزیدی لشکر، صرف نظروں سے الٹ دے گا یزیدی لشکر، کیا ضروری ہے کہ تلوار اٹھائے عباس۔ حیدری چلو بھائی، نہیں ایسا نہیں، چلیے جی تعمیر حکم میں حسنین بھائی تو وہ جس شعر کی بات کر رہے ہیں، بہرحال یہ کیونکہ یہ بچے نعرہ لگا رہے ہیں اور ہمارے جتنے بھی محترم جتنے بھی بزرگ یا میرے برابر کے جتنے بھی میری ایج کے لوگ یہاں موجود ہیں، ان سے زیادہ بچے جو ہے نا وہ اظہار ولایت کر رہے ہیں، تو میں ایک مطلع اور دو اشعار نظر کر رہا ہوں ان ماں باپ کے لیے، ان عزاداروں کے لیے جن کا خواب بھی تھا اور اس کی تعبیر بھی ہے، میں پیش کر رہا ہوں یہ حسنین بھائی کا۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر و بیشتر جو میں نے کلام پڑھے وہ ہمارے یہ شبر مصطفیٰ صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے اس کی کمپوزیشن کی ہے، اس میں سے ایک کلام میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر۔ شبر بھائی آپ کی اجازت ہے حضور؟ بہت شکریہ سرکار، یہ آپ کا بڑک پن ہے کہ آپ نے ٹیون بنا کے آپ خود بھول گئے، لیکن ہمیں تو یہ یاد ہے اور انشاءاللہ یاد رہے گا، مانے کہ آپ کو اس کا اجر دے سرکار، آپ کی محبت ہے حضور۔ میں پیش کر رہا ہوں بالکل تیزی کے ساتھ ایک مطلع اور دو شعر آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر۔ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، کیا سہانا خواب اور کیا سہانی تعبیر، یقیناً عطا ہے یہ مولا کی۔ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، میرے بچے کو اب شبیر لکھنا آ گیا ہے۔ حیدری نانا زندہ نعرہ حیدری، لگائیے لگائیے نعرہ لگائیے۔ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، یقیناً یہی خواب اور یہی تعبیر اگر مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اٹھا کر ہاتھ اب بچہ میرا کرتا ہے ماتم، جاگیے، اٹھا کر ہاتھ اب بچہ میرا کرتا ہے ماتم، اسے خود ہاتھ سے تقدیر لکھنا آ گیا
لکھنا آ گیا ہے، میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، اٹھا کر ہاتھ اب بچہ میرا کرتا ہے ماتم، اٹھا کر ہاتھ اب بچہ میرا کرتا ہے ماتم، اسے خود ہاتھ سے تقدیر لکھنا آ گیا ہے، میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے۔ جو شعر کی باریکی کو سمجھتا ہے، جسے پتا ہے شعر کیا ہوتا ہے، اس کی نظر کر رہا ہوں شعر۔ لبوں پر اس کے اب ایک مسکراہٹ کھیلتی ہے، لبوں پر اس کے اب ایک مسکراہٹ کھیلتی ہے، اسے جو اصغر بشیر لکھنا آ گیا ہے، میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے۔ چلیے ایک شعر اور سنیں اور پھر حسنین بھائی کے جو حکم ہے وہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ وہ اب تا عمر سائے میں رہے گا سیدہ کے، وہ اب تا عمر سائے میں رہے گا سیدہ کے، اسے جو چادر تطہیر لکھنا آ گیا ہے، حیدری میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے۔ عمران بھائی شعر سنیے، شعر کی نزاکت کو سنیے، پیش کر رہا ہوں۔ وہ لفظ کربلا، وہ لفظ کربلا لکھتا ہے کالے مار کر سے، جی آپ سلامت رہیں، وہ لفظ کربلا لکھتا ہے کالے مار کر سے، سیاہی سے اسے تنویر لکھنا آ گیا ہے، میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے۔ آپ کے سننے کی کیا بات ہے، آپ کے سمجھنے کی کیا بات، مقطع پیش کر رہا ہوں، مقطع سنیے۔ کرے گا نور وہ، کرے گا نور وہ لعنت ہمیشہ حرملا پر، کرے گا نور وہ لعنت ہمیشہ حرملا پر، کہ ایسی شان اس کو تیر لکھنا آ گیا ہے، میرے گھر سوال ہی نہیں ہے۔ اور اب ہمارے آپ کے ہر دل عزیز، ہمارے ناظم حقیقی، ہمارے بڑے پیارے منقبت خان حسنین عباس صاحب بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔
چلیے جب تک حسنین بھائی اشعار ڈھونڈ رہے ہیں کہاں سے آغاز کریں گے، میں آپ کو تحت میں 4 مصرے سناؤں تاکہ آپ اور زیادہ بیدار ہو جائیں اور تھوڑا جاگ جائیں اور تھوڑا راضی ہو جائیں اب حسنین بھائی کے اشعار سننے کے لیے۔ کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے۔ سرکار آپ کے سننے کے کیا کہنے ہیں؟ کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے، کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے، علم کا در ہے علی اور در کا در عباس ہے۔ علم کا در ہے علی اور در کا در عباس ہے۔ یہ جو بچے یہاں موجود ہیں انہیں بتا رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے شمس بیت النبی اور مولا عباس علیہ السلام کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند۔ شمس اور قمر ذہن میں رکھیے، میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ علم کا در ہے علی اور در کا در عباس ہے، بارہا شبیر نے قرآن کی تفسیر کی، میں اگر وہ شمس ہوں تو والقمر عباس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اگر وہ شمس ہوں تو والقمر عباس ہے۔ اس کا یہ 2 مصرے سنانے کے لیے میں نے آپ کو یہ اشعار سنائے اور مجھے یقیناً یہ کئی سالوں پرانے مصرے ہیں، مجھے خود بہت پسند ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی مجلس شبیر علیہ السلام میں آتا ہے اسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا ملتی ہے، یہ تو آپ سب مانتے ہیں۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، شعر سنیے۔ کبریا کے نور کا، عمران بھائی شعر سنیے گا۔ کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے، علم کا در ہے علی اور در کا در عباس ہے، مجلس شبیر میں آتا ہے جو اس شخص کو، مجلس شبیر میں آتا ہے جو اس شخص کو وہ دعا ملتی ہے کہ جس کا اثر عباس ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ اللہ ایک ہائی روف حسین بھائی، ایک اعلان، ایک ہائی روف 5597 5597 برائے مہربانی جن صاحب کی بھی ہو غلط جگہ پاک ہے وہ وہاں سے اسے ہٹا لیں، میرے خیال ہے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے کوئی گیٹ پہ یا کہیں ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ اور اب حسنین بھائی نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 4 مصرے شہزادی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ مولا عباس کا تذکرہ چل رہا ہے، شہزادی ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں 4 مصرے دیکھیے گا۔ اللہم صلی علی چہرے طالب بیعت پہ بندھے ہاتھوں سے، چہرے طالب بیعت پہ بندھے ہاتھوں سے، چہرے طالب بیعت پہ بندھے ہاتھوں سے، ایک تماچے کا نشان چھوڑ گئی ہے زینب، ایک تماچے کا نشان چھوڑ گئی ہے زینب۔ دیکھ اے نور علی کربو بلا کی جانب، دیکھ اے نور علی کربو بلا کی جانب، پوری تاریخ کا رخ موڑ گئی ہے زینب۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
چند اشعار اور سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ برادر جناب محترم شبر مصطفیٰ صاحب، اور اس کے بعد انشاءاللہ شاعر اہل بیت عمران نظیری صاحب انشاءاللہ. آج ناظم نظامت جو ہے وہ انشاءاللہ سے میری کوشش ہے کہ میری ہی رہے انشاءاللہ. اور عمران بھائی آخر ہی میں پڑھیں گے. میں ابھی بھی اعلان کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں وہاں جا کر دوبارہ سے یہ اعلان کروں گا، پھر شبر بھائی کو بلاؤں گا اور پھر عمران بھائی آئیں گے. تو عمران بھائی 2 مرتبہ جو ہے وہ تجدید ہو چکی ہے، اب آپ آرام سے سکون سے بیٹھیں، میں آپ کو نہیں پڑھنے دوں گا. آخر میں پڑھیں گے آپ آرام سے، اور آخر میں یہ سب سنیں گے، یہ آپ کو سننے آئے ہیں انشاءاللہ. آل محمد صلی اللہ علیہ مان گئے ہو گئے، مذاکرات کمپلیٹ ہو گئی، ہم لوگوں کی بات ہو گئی اور الحمدللہ وہ راضی ہو گئے. وہ پچھلی محفل میں آ کے بیٹھ گئے تھے جلدی سے، بولا نہیں میں پہلے پڑھوں گا، تم لوگ ابھی اسی لیے پکا کر لیا آ گئے نا، اب وہ پکے ہو گئے الحمدللہ. چلیں سلامت رہیں. بر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. مطلب پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا. تاج وفا کو پیاسا نگینا بھی چاہیے، تاج وفا کو پیاسا نگینا بھی چاہیے. مصرے کو بدل بھی دیتا ہوں تاکہ وہ جو شعراء حضرات بیٹھے ہیں وہ پریشان نہ ہو گیا، اور آگے جا کے قید اس نے کھولی نہیں اور دوسرے اشعار پڑھ دیے، تو میں سے اس قید کو ہٹانے کے لیے مصرع چینج کرتا ہوں، پڑھتا ہوں. تاج وفا کو گوہر بیضا بھی چاہیے، یعنی علم کو مشک سکینہ تاج وفا کو گوہر بیضا بھی چاہیے. ابھی ذیشان بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا، کالے مارکر سے، وہ لفظ سیاہی سے اسے تنویر لکھنا آ گیا ہے. شعر دیکھیے، ایک اور زاویہ سنیے. کرب و بلا کے دشت میں کرنی ہے روشنی، کرب و بلا کے دشت میں کرنی ہے روشنی، کرب و بلا کو جون کا چہرہ تاج وفا کو پیاسا نگینا بھی چاہیے. وسیلہ ہمیں رسالت مآب نے سکھایا ہے. آئیے میں شعر پیش کرتا ہوں. ضعف بدر کے واسطے کافی نہیں دعا، جس میں نبی کو چادر زہرا بھی چاہیے. شعر دیکھیے گا. بنت اسد جدا
دار سے اس واسطے گئیں. مالکہ تھی, دروازہ کھولتی چلی جاتی, یہاں سے کیوں گئیں؟ شعر پیش کرتا ہوں. بنت اسد جدار سے اس واسطے گئیں, میں کس علی کی ماں ہوں یہ دکھنا بھی چاہیے. حیدری تاج وفا کو پیاسا نگینا بھی چاہیے. مجھ سے دیکھیے گا. اکبر کا جسم رب نے تراشا یہ سوچ کر شہ کو پسر بھی چاہیے نانا. یا عباس یا اکبر کا جسم رب نے تراشا یہ سوچ کر شہ کو پسر بھی چاہیے نانا بھی چاہیے. آپ میں سے بہت سارے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو ہر سال تقریباً زائرین آبا عبداللہ کی خدمت کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو شعر دیکھیے زائر کا مقام کیا ہے, اور روایت کیونکہ اب معاملات ایسے ہو گئے ہیں لہٰذا ریفرنس بھی دے رہا ہوں, ورنہ بہرحال علی والے کو ریفرنس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر یہاں کوئی ہلکا سا بھی کوئی پرابلم آ جائے, نہیں سمجھ آ رہا, واپس مولا کی طرف لوٹا دے, پریشان نہ ہو. تو مگر بہرحال چلیں پھر بھی ریفرنس سن لیں. کامل الزیارات کتاب ہے زائرین کے فضائل, زائرین امام حسین کے فضائل کے اندر یہ آپ کو انشاءاللہ ضرور مل جائے گا. اگر نہ ملے کوئی چاہے تو وہ مجھ سے بھی یہ ریفرنس انشاءاللہ لے سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تاج شعر دیکھیے گا. تخلیق نسل نو میں فرشتوں کو آج تک, فرشتوں کی تخلیق نسل نو میں فرشتوں کو آج تک سرور کے زائروں کا پسینہ یہ مراجعین کرام اکثر اچھی باتیں کرتے ہیں, ان سے عالم گھرانہ ہوتا ہے تو وہاں سے اچھی بات سامنے آ جاتی ہے ہمارے. تو دیکھیں کوئی ایک شعر, اور بہرحال معصومین کی روایت سے بھی کہیں نہ کہیں سامنے آ جائے گی چیز. تو بہرحال میں آپ کے سامنے چیز پیش کرتا ہوں, دیکھیے گا. تاج وفا کو گوہر بیضا بھی چاہیے, پشت نبی پہ
سرور سرور یہ سوچ کر. مصرع پہنچ گیا تو محنت وصول میں تھی. پشت نبی پہ آ گئے سرور یہ سوچ کر جیسا جیسا ولی ہوں ویسا جیسا ولی ہوں ویسا مصلی یا علی یا علی. آہا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ صلی اللہ محمد پشت نبی پہ آ گئے سرور یہ سوچ کر جیسا جیسا ولی ہوں ویسا مصلی بھی چاہیے. اور شعر سماعت فرمائیں. اب کیا کروں یہ بھی ضروری ہے. سجدوں کے دم پہ جاؤ گے جنت میں کس طرح بھائی میرا سجدہ تو اس قابل نہیں ہے خدا کی قسم. جس سجدے میں سوچ رہا ہوں کہ یار وہ آج ذیشان کو اتنے پیسے دینے وہ گاڑی وہاں سے چھوڑانی ہے اس کا رجسٹریشن کرانی اور ہمارے سجدے کوئی قابل قبول ہے. بس یہ تو ان کی کریم ہی ہے. اہل بیت کے نام کے ساتھ جڑتے ہیں تو انشاءاللہ ہو جائیں گے مارکس پورے ہو جائیں. ہاں کوشش ضرور کرنی چاہیے. اعلیٰ سے اعلیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ نماز پڑھنی چاہیے. ہماری نماز ایسی تھوڑی ہاں مگر ایک چیز ایسی ہے جس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. آئیے سجدوں کے دم پہ جاؤ گے جنت میں کس طرح جنت کو شیخ ماتمی سینہ محمد ارتضیٰ آسی صاحب کا یہ کلام تھا. آخری شعر سماعت فرما لیں. مولا عباس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا ہم اسی لیے گھروں پہ لگاتے ہیں یہ علم. دلیل دے رہا ہوں آج سے پہلے آپ نے اس طرح نہیں سنا ہوگا. ہم اسی لیے گھروں میں لگاتے ہیں یہ علم. بچوں 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 کو سر پہ باپ کا سایہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہم اسی لیے گھروں پہ لگاتے ہیں یہ علم. بچوں کو سر پہ باپ کا سایہ بھی چاہیے تاج. اچھا
بنت اسد جدار سے اس واسطے گئیں. تیرا آ رہی نا, ریوائنڈ ہو جائے گا سارا مرحلہ. مالک کا طواف کر رہی تھی, امر ہو گیا, چلی گئیں. ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں تھی. بنت اسد جدار سے اس واسطے گئی, میں کس علی کی ماں ہوں یہ دکھنا بھی چاہیے. میں گزارش کروں گا میرے بھائی محترم جناب شبر مصطفیٰ صاحب کہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں مدح سرائی فرمائیں. میں جتنے الفاظ کہہ لوں بہرحال کم ہیں. میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ترین بات یہ ہوتی ہے عالمی شہرت یافتہ, بین الاقوامی شہرت یافتہ, یہ سب چھوٹے الفاظ ہیں. جہاں پر ثنا خان اہل بیت آ جائے تو اس کے سامنے یہ سارے الفاظ چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا ذاکر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. مولا عباس کی بارگاہ میں مدح سرائی فرمائیں گے. بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری والمصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. رب زدنی علما رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بین الاقوامی یہ معاملات جو ہے نا وہ خوشی کا باعث بھی بنتے ہیں اور بعض اوقات مشکل بھی پیدا کر دیتے ہیں. بندے پہ اتنا پریشر آ جاتا ہے, بولتا ہے یار پتہ نہیں کہاں سے شروع ہونا ہے, میں نے پتہ نہیں کیا پڑھ دینا ہے. ایسا خدا سب کی عزتیں رکھے, پروردگار ان کی سرکار کریمی میں بالکل پڑھ دیتا ہوں میں ضرور. شاید ذیشان بھائی نے, حسنین بھائی نے بتایا کہ میں, ذیشان بھائی نے غالباً یہ میرے آنے سے پہلے جب میں آیا ہوں اس وقت کہ ایک عرصے تک میں محفلوں میں نہیں تھا, کسی وجہ سے میں پڑھ نہیں پا رہا تھا یا آ نہیں پا رہا تھا یا مدعو نہیں ہو پا رہا تھا. یاسر بھائی جانتے ہیں بڑے اچھی طریقے سے, خدا کی رضا ہوتی ہے, خدا کی مصلحتیں ہوتی ہیں, کچھ انسان کی اپنی کچھ معاملات ہوتے ہیں, خدا جس کو بس یہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. میرے ایک بھائی ہیں محسن عباس حیدر, فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے, پاکستان ٹیلی ویژن سے ان کا تعلق بھی ہے, شوبز سے ایک اس وقت پہ تو کام کرتے تھے, اب کا نہیں پتہ, یقیناً اب بھی ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہاں پہ اس جگہ پہ بندہ جو نا وہ خود اپنی مرضی سے نہیں آتا, وہ جب اس مالک کا حکم ہوتا ہے, کیونکہ یہ فذکرونی اذکرکم والا معاملہ ہے, یہ تو کر کے ذکر چلے گئے راضی کر کے اس کو, اب وہ یہ اس کا کام ہے کہ روز محشر تک یہ ذکر جاری رکھنا ہے. پتہ نہیں ہمارے جیسے کتنے آئیں گے اور کتنے چلے جائیں گے. محسن عباس میرے بھائی ہیں, اسی کا یہ کلام تھا مولا عباس کی شان میں. ممکن ہے کہ میرے کسی بھائی کسی بہن کے کانوں سے یہ گزرا ہو, اور گزرا بھی ہوگا تو اس کا مطلع ثانی, یعنی جو میرے بھائی سمجھتے ہیں شعر کی زبان, ماشاءاللہ سمجھدار مجمع کے سامنے ہوں. مطلع ثانی یعنی جو پہلی اور دوسری لائن ہے. داد کا معاملہ نہیں ہے میرا, کیونکہ داد مجھے اس کلام پہ شاید نہ ہی ملے, میں صرف سنانے کی نیت میں ہوں. مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ کلام, اور داد میرے حصے کی وہ لے چکے, میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے, کیونکہ میری کمپوزیشن تھی, میرا حصہ ہو گیا, اور لفاظی نہیں ہے, لفظ نہیں ہے, حقیقتاً کہہ رہا ہوں, میرا ہو گیا, میرا واقعاً میرا حصہ ہو گیا. اور نور بھائی جن کا یہ کلام ہے, کلام کے بغیر طرز کچھ بھی نہیں ہے, تو دونوں مل کے یہ ایک پیرلل حساب کتاب بنتا ہے, آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. سر میری نیت یہ ہے کہ کچھ 2-3 شعر اگر اپنے اتنے عرصے کے بعد آیا ہوں تو وہ اچھے طریقے سے اگر پڑھنے کی کوشش کر جاؤں, اس کے بعد 2 شعر اور پڑھوں گا
جیسے بھی پڑھوں ایک عرصے کے بعد، ایک سالوں کے بعد دوبارہ یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک تھوڑا سا صلوات ایک پڑھ دیے گا. سب کی اجازت چاہوں گا آپ کی، بالخصوص حسنین بھائی کی. سرکار حاضر. ان سب کی اجازت اور آپ کی اجازت سے شروع کر رہا ہوں. مولا عباس کی آمد ہے، چھوٹے سے مولا غازی ہیں. امام حسین نے مانگا ہے، بی بی کے ہاتھوں میں ہیں، کبھی امام بی بی کے شہزادی کے ہاتھوں میں آتے ہیں، کبھی بی زینب کے ہاتھوں میں آتے ہیں. اس طرح کر کے وہ ایک منظر کشی ہے. داد نہیں بھی ہے تو کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے. کہ پایا غازی حسین نے، پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. سرکار پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے. اور دوسرا مجرا سنیے گا. اللہ اکبر. چہرہ غازی کا چومتی ہے فاطمہ بھی خدا خدا کہہ کے. یا علی یا علی. پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے. کہ تجھ کو مانگا، شعر سنیے گا تھوڑا سا رجنے کے لیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کے لیے جس طرح آتا ہوں، سنیے گا. کہ تجھ کو مانگا حسین کی خاطر، تو علی کا پسر ہے جانے جگر. سنیے گا، منظر کشی ذہن میں رکھیے گا. مولا عباس چھوٹے سے. کہ تجھ کو مانگا حسین کی خاطر، تو علی کا پسر ہے جانے جگر. لے کے آئے فرشتے ہاتھوں میں، تجھ کو رب کی عطا عطا کہہ کے. الحمدللہ رب العالمین. حیدری. اور عقیدہ ہے ہمارا کہ آل محمد کو پتہ تھا کہ یہ مصائب جو آنے والے ہیں، شہزاد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ مصائب ہیں جو میں نے مصیبتیں دیکھنی ہیں.
اب یہ خوشی اتنی بڑی ہے کہ وہ اس مصیبت کو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے ہٹا دیا ہے، یعنی ذہن سے نکال دیا، اور وہ مولا عباس کے آمد کی خوشی. غم سے فضائل ہیں، مصائب سے فضائل ہیں. سماعت فرمائے گا قافیہ، کیونکہ مصائب کا قافیہ ہے اس لیے میں نے واضح کی ہے یہ بات، ورنہ آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. سماعت فرمائے گا. کہ غم سے زیادہ بڑی خوشی پائی مجھ کو عباس سا ملا بھائی. ہائے 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 اسد بھائی، ہائے 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 یاسر بھائی، ہائے ہائے ہائے. کہ غم سے زیادہ بڑی خوشی پائی مجھ کو عباس سا ملا بھائی، مجھ کو عباس سا ملا بھائی. کہ ہاتھ چومے ننھے ننھے سے ہاتھ، آئے ہائے، کہ ہاتھ چومے علی کی بیٹی نے ہے یہ میری ردا ردا کہہ کے. ہائے 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 بلند صلوات بڑی مہربانی. ایک شعر اور سماعت فرمائیے گا. میں سکون سے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی اپنی مرضی سے سنیے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی نواز سرکار، بڑی نواز. اللہ آپ کی مبارک کرے زبان. حسین نے تسبیحوں میں خدا وفا وفا کہہ کے، اور مرتبہ اس قدر تیرا ہوگا جب جوانی کو تو جو پہنچے گا. شعر سماعت فرمائے گا، شاید کوئی نئی بات ہو. کہ مرتبہ اس قدر تیرا ہوگا جب جوانی کو تو جو پہنچے گا، جب جوانی کو تو جو پہنچے گا. تجھ کو سجاد بھی، سماعت فرمائے گا شعر، تجھ کو سجاد بھی پکاریں گے احترام چچا چچا کہہ کے. اللہ اکبر. کہ مرتبہ اس قدر تیرا ہوگا جب جوانی کو تو جو پہنچے گا. تجھ کو سجاد بھی پکاریں گے احترام چچا چچا کہہ کے. بڑی مہربانی. اور ایک شعر اور پڑھوں، اجازت ہے؟ ایک دو شعر. کہ خوش نصیبی ہے میرے بیٹے کی بڑھ کے ام البنین یہ بولی. مصرع سمجھ سکار، اللہ آپ کی خیر کرے. کہ خوش نصیبی ہے میرے بیٹے کی بڑھ کے ام البنین یہ بولی.
سونپتی ہوں میں آپ کو مولا فاطمہ کی دعا دعا کہہ کے ہائے ہائے پایا غازی اللہ پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا کہہ کے ایک شعر اور پیش کرتا ہوں کہ پاس آ کر حسین پاس آ کر حسین غازی کے مسکراتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ ہر عدو بھاگ جائے گا تجھ کو اپنی قضا کہہ کے ہر عدو رن سے بھاگ جائے گا تجھ کو اپنی قضا کہہ کے ایک کلام ہے مہربانی بلال کاظمی صاحب کا یہ کلام ہے صرف 2-3 شعر اس کے بھی بڑے اعلیٰ شعر ہیں پیش کرتا ہوں ایک سلوات اگر پڑھ دیجیے کہ جو جانتے ہیں زمانے میں معجزہ کیا ہے جو جانتے ہیں زمانے میں معجزہ کیا ہے انہیں خبر ہے کہ شبیر کی عزا کیا ہے جو جانتے ہیں زمانے میں معجزہ کیا ہے اور نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ زندہ ہے شعر بڑے اچھے ہیں میں صرف اس لیے شروع کیا ہے 2-3 شعر نماز روزہ و حج و زکوٰۃ زندہ ہے ارے ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے جو جانتے ہیں زندہ باد اللہ اکبر آپ کا سننا الحمدللہ رب العالمین کہ غم اللہم صلی ایک شعر سماعت فرمائیے کہ غم حسین ہے کیا پوچھئے رسولوں سے دوسرا مصرع بطور خاص غم حسین ہے کیا پوچھئے رسولوں سے کہ حسین لوگ بتائیں گے آئینہ کیا ہے جو جانتے ہیں زمانے میں معجزہ کیا ہے آخری شعر پیش کر رہا ہوں خوبصورت ترین شعر ہے بلال کاظمی صاحب نے جب یہ پڑھا انہوں نے بھی کہا کہ یہ حاصل کلام شعر ہے میں بھی یہ کہتا ہوں یہ حاصل کلام شعر سنیے گا کہ بجائے مٹی کے آتی ہے
پھول کی خوشبو. یاد رکھیں گے دوسرا مصرع انشاءاللہ. کہ بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو. ارے کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا. بس سبحان اللہ. اے کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آسٹریلیا سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر محترم جناب عمران نذیری صاحب مولا عباس علمدار کی بارگاہ میں مدح سرائی فرمائیں گے. محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. برائے خوشنود حضرت زہرا بآواز بلند سے بلند تر صلوات. جتنے لہن کے کریم پیچھے بیٹھے ہوئے ان کے بعد پڑھنا. محفل تو حسنین بھائی نے وہ مصلی والا پڑھ کے ختم کر دی تھی. ہم تو بس تبرکن پڑھ رہے ہیں. 2-5 منٹ پڑھوں گا. اگر صحیح ہوا تو کوشش کریں گے پڑھیں گے, نہیں ہوا تو فاتحہ پڑھوا کے گھر چلے جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. 70,000 ممبروں سے 70. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. 18 ذی الحجہ کی سہ پیر کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے یا علی کہا تھا, آپ رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہر پیر و جواں حیدری حیدری. میں تو ذاکر ہوں تو لفظوں کی طہارت لے کر آیا ہوں. میں تو ذاکر ہوں تو لفظوں کی طہارت لے کر آیا ہوں. مسلسل ذکر مولا کی عبادت لے کر آیا ہوں. اور یہ رسم بزم ہے, لینا اجازت صدر محفل سے, وگرنہ میں زہرا سے اجازت لے کر آیا ہوں. بستی یہ سخن کی مجھے آباد چاہیے. صادق بھائی سمجھ میں آوے جن ہے. بستی یہ سخن کی مجھے آباد چاہیے. اشعار پڑھ رہا ہوں سو امداد چاہیے. ان مومنوں کی داد بھی درکار ہے مگر مولا مجھے تو آپ سے بھی داد چاہیے. اور ہر آدمی مجبور ہے تقدیر کے آگے. ہر آدمی مجبور ہے تقدیر کے آگے. اور تقدیر ہے بے بس میرے شبیر کے آگے. ہر آدمی مجبور ہے تقدیر کے آگے. اور تقدیر ہے بے بس میرے شبیر کے آگے. اور زہرا کے بنا ہوگی نہ محشر میں شفاعت. تم ناک بھی رگڑو گے کسی پیر کے. یہ جو حضرات بار تشریف فرما اس کے لیے بھی 4 مصرع ہے. پڑھتا ہے تو نماز ولا باوضو نہیں. پڑھتا ہے تو نماز ولا باوضو نہیں. سجدے تو کر رہا ہے مگر قبلہ رو نہیں. یہ تیری بد نصیبی ہے توئی نہ عشق ہے. فرش ولا پہ آ گئی زہرا اور تو نہیں. اس بچے کی اور جو پیچھے بچے نے نعرہ لگایا تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ. آج وفا کے پروردگار باب الحوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی آمد ہے. اور اس خوشی میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی آمد پڑھوں. صلب حیدر میں وہی حسن کا پیکر آیا. ایک ایک مصرے پہ توجہ کا, ایک ایک الفاظ پہ مصرانی الفاظ پہ توجہ کا طالب ہوں. صلب حیدر میں وہی حسن کا پیکر آیا. بی بی زہرا کی تمناؤں کا مظہر آیا.
जुर्रत और जोश का माबूद जमी पर आया। मिसाल का घर में हैदर के पिसर बन के भी हैदर आया। घर में हैदर के पिसर, शज़ाकल्लाह जी, हैदरी। घर में हैदर के पिसर बन के भी हैदर आया। रोज़ने खान गुलदस्ता रोज़ने खाना ज़हरा से सहीफा उतरा। हाय हाय हाय, रोज़ने खाना ज़हरा से सहीफा उतरा जैसे हैदर पे कोई हुस्न का सूरा उतरा। जैसे ही देखा वली इब्ने वली का चेहरा, सजदाए हक में गई उम्मे बनीन और ज़हरा। शोर बखिन का उठा आज ये घर घर कैसा, दस्ते हैदर पे जो कुरान शुजाअत आया, हो के खुश ना दे अली आज अली पढ़ने लगे। सुनना, जब ये नारा लगाया जाए तो जवाब आप बाआवाज़ बुलंद दिया, पुल्ले सिरात पे ये नारा आपको काम आएगा। हैदरी हो के खुश ना दे अली आज अली पढ़ने लगे। सूरे अलहम्द 1.25 लाख नबी पढ़ने लगे। ये मेरे असातिज़ा बैठे हुए, इनकी गोदों में मैं पला हुआ हूँ, भाई दोस्त वगैरह बैठे हुए। सूरे हमद इस वजह से लगाया है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो ना, मौलाना साहब का भी नाम था, जो नमाज पढ़ रहे होते ना, ये बस ये ज़हन में रखना कि सूरे हमद और नमाज। सुनिए, तौहीद का ये सूरा मुकम्मल, तौहीद का ये सूरा मुकम्मल निसाब है। इस पर ही मुनहसिर ये खुदा की किताब है। इल्हाद कुफ्र शिक्र का आला जवाब है। इससे ही मुत्तसिल तो अज़ाब व सवाब है। पोशीदा इसमें राज कोई ना कोई तो है। हम हर नमाज में वाजिब तभी तो है। समझ में आपको आया नहीं होगा, कभी मौलाना साहब से पूछ लेना कि सूरह अलम पहली रकात में वाजिब क्यों है, पहली है दूसरी में। एक एक फर्द ने खुश होके कसीदे गाए, एक एक फर्द ने खुश होके कसीदे गाए। तहनीयत के लिए जन्नत से फरिश्ते आए, आदम ओ ईसा ओ याकूब तोहफे लाए। अब्र खुशियों के दो आलम की फजा पर छाए। बन के मूसा के लिए, बन के मूसा के लिए, बन के मूसा के लिए एक असा और आया। लोनुसैरी के लिए खुदा और आया। भाई समझ में आवे जगह सादिक भाई आवड़े थे बोलूं। जिस बंद के लिए सारी बंद पढ़े मैंने, बस ये 2 बंद पढ़ूंगा, फिर आपकी ज़हमत नहीं कहूं, रहमत है तमाम। बात जो सच है सही है तो सही क्यों ना लगे। हाय हाय हाय, हासिल कलाम बंद पढ़ाओ। बात जो सच है सही है तो सही क्यों ना लगे। ये खुशी सबसे बड़ी है तो बड़ी क्यों ना लगे। ये खुशी सबसे बड़ी है तो बड़ी क्यों ना लगे। फिर मोहम्मद के वसी का ये वसी क्यों ना लगे। फिर मोहम्मद के वसी का ये वसी क्यों ना लगे। जोर बाजू है अली है तो अली क्यों ना लगे। हाथ रख और बेसाख्ता बैत सुन के अली ना निकले तो मौला से कलम ही नहीं मांगा और महफिल मुर्तजा मैंने पढ़ा ही नहीं। सुनना, बात जो सच है सही है तो सही क्यों ना लगे। ये खुशी सबसे बड़ी खुशी है तो बड़ी क्यों ना लगे। फिर मोहम्मद का ये वसी है तो वसी क्यों ना लगे। जोर बाजू है अली है तो अली क्यों ना लगे। कल मुदस्सिर थे नबी, चादर ओढ़ने वाली चादर। सुनना, जोर बाजू है अली है तो अली क्यों ना लगे।
کل مدثر تھے نبی، آج مدثر ہے علی، یہ وہ تصویر ہے خود جس کا مصور ہے علی. ہے وفادار. جزاک اللہ. برائے خوشنودی حضرت زہرا بآواز بلند سے بلند تر صلوات. ہے وفاداروں کی محفل تو وفادار بنو، ہے وفاداروں کی محفل تو وفادار بنو، دل سے عباس علمدار کے حبدار بنو، ان کی خوشیوں میں خوشی غم میں عزادار بنو، مثل عمران نذیری کے طلبگار بنو. مغفرت کا ہے سما، مغفرت کا ہے سما، مغفرت کا ہے سما. اشک فشانی کر لو، مرنے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کر لو. پڑھو جی، پڑھو فاتحہ پڑھنا ہے آپ لوگ. یہ میں نے بیعت اس وجہ سے پڑھی، آپ نے فاتحہ پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. دعائے آغا رئیسی صاحب کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا تھا، انہیں آنا تھا، وہ نہیں آ پائے. ان کے بلندی درجات کے لیے اور دیگر ہم تمام مرحومین، ہمارے تمام مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. متوجہ زیارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان بل یا حسن یا علی ابن موسیٰ یا الرضا الراضی بالقدر والقضاء. السلام علیکی یا بنت ولی اللہ ویا اخت ولی اللہ ویا عمت ولی اللہ. السلام علیکی یا فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. الله